بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ زبردست اور لائق حمد اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 9 میں الذی لہو اور ملک کے معنی بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ ہے سماوات، ملک السماوات۔ السماوات جمع ہے السماء کی، اور السماء کے بنیادی حروف سین، میم اور واو ہے۔ سمو، اور اس کا اصل معنی ہے بلندی کا۔ بلندی پر جو چیز ہو اس کو بلند ہونے کی وجہ سے سما کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ارض کا معنی بھی بیان کر دیں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین۔ ارض ویسے تو کہا جاتا ہے اس سیارے کا نام ارض ہے جس سیارے پر ہم انسان اور دیگر مخلوقات رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اب توجہ فرمائیں کہ اگر دو چیزیں اس طرح ہوں کہ ایک چیز نیچے ہو اور دوسری بلندی پر ہو، ایک دوسری کے نسبت ایک بلند ہو اور دوسری اس کی نسبت نیچے ہو، تو عربی زبان میں اوپر والی چیز کو اس کی اونچائی کی اور بلندی کی وجہ سے سما کہا جائے گا، اور اس سما کی نسبت جو چیز نیچے ہے اس کو ارض کہا جائے گا۔ لہٰذا ہم جسے آسمان کہتے ہیں اسے بلندی کی وجہ سے آسمان کہتے ہیں، اور چونکہ اس کی نسبت ہم اپنے آپ کو نیچے دیکھتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کو نیچے دیکھتے ہیں، لہٰذا اس زمین کو نیچا ہونے کی وجہ سے ارض کہا جاتا ہے۔ پس السماوات جمع ہے سما کی، یعنی کئی آسمان، اور قرآن نے 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارض یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور مراد ساری کی ساری کائنات ہے۔ الذی لہو ملک السماوات والارض، یعنی یہ مومن جن کو سزا دی جا رہی تھی، آگ میں جلایا جا رہا تھا، ان کی کیا بات ان سزا دینے والوں کو بری لگی تھی؟ یہی بات تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے کہ جو عزیز اور جو حمید ہے، اور اگلی صفت اس کی کیا بیان کی؟ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت صرف اسی کی ہے۔ کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ کر حکم چلا سکے۔ تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھتے ہیں، اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اور اسی چیز میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اس کی عبادت کرنے کے سبب، دوسروں کی نسبت زیادہ کرنے کے سبب، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کا مقام بھی باقیوں سے زیادہ ہے۔ پس الذی لہو ملک السماوات والارض کا معنی واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، کیسا بادشاہ ہے وہ اس کائنات کا؟ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی بادشاہت میں مثلا اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو دیوار کے اس طرف بھی نہیں دیکھ سکتے، اور بہت ساری چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، بلکہ یہ بادشاہ ایسا بے عیب بادشاہ ہے اور ایسی لامحدود طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، لہو ملک السماوات والارض کے بعد اگلا حرف ہے واو، یعنی اور اللہ کا معنی واضح ہے، یعنی معبود اور اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک، اور اللہ علی کل شیء،
ہر چیز پر، کل یعنی ہر، شے چیز، اور علی یعنی پر، قدیر قدرت سے ہے، کسی بھی چیز کو، کام کو انجام دینے کے لیے جو قوت ضرورت ہوتی ہے، جس کی احتیاج ہوتی ہے، اس کو قدرت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور ایسی قدرت کہ جو کبھی اس سے زائل نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت سارے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں ہوتی، کوئی چیزیں مثلا کھا کر، کچھ چیزیں پی کر اس نے وہ طاقت اور قدرت حاصل کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طاقت اور قدرت کسی وقت بھی اس سے جدا ہو سکتی ہے، زائل ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، یعنی اس قسم کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی کمی اس کی قدرت میں نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ انجام دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہم نے قدیر کا معنی بھی ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ واللہ علی کل شیء شہید، یہ شہید شین، ہا اور دال اس کے بنیادی حروف ہیں۔ اس کا معنی شاہدن و مشہود میں بیان ہو چکا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ شین، ہا اور دال یعنی کسی چیز کو دیکھنا، چاہے وہ ظاہری آنکھ سے ہو اور چاہے وہ باطن کی آنکھ سے ہو، بصیرت سے ہو۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو، دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ دیکھنے والا ہی گویا کہ گواہ بھی ہوتا ہے، لہذا شہید کا معنی گواہ بھی کیا جاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی یہ جو کفار ان مومنوں کو آگ کی خندق میں جلا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے یہ اوجھل نہیں تھا، بلکہ خداوند عالم دیکھ رہا تھا کہ یہ مومن اپنی اس آزمائش سے کس صبر اور تحمل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ لفظ شہید اس انسان کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اسے کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کے دین اور اس کے پیغام کی حقانیت پر، اس کے حق ہونے پر اپنی جان قربان کر کے گواہی دیتا ہے۔ یعنی وہ گویا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا ہے، کسی چیز کو اس سے زیادہ بڑا نہیں سمجھتا، اور کسی قانون کو، کسی طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم اور قانون مومن نہیں مانتا۔ اور جب وہ اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ گویا اپنی سب سے قیمتی چیز جو اس کے اختیار میں تھی وہ دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کا دین اور اس کا پیغام سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ آسمانوں اور زمین کا اکیلا بادشاہ بھی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کی نظروں میں ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔